وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے محتاج ہے تو اس کی ماں کو یہ جائز نہیں کہ اس سے غلط سلط مطالبات پوری کروائیں. تم نے مجھے یہ لا کر دینا ہوگا، تمہیں مجھے یہ لا کر دینا ہوگا. اب اگر وہ نہیں لا کے دیتا تو اس کے بیٹوں کو خطرہ ہے، بچے کو خطرہ ہے. یا اس والدہ کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے ذریعے اس کے باپ کو یہ نقصان دے کہ اس کو ملاقات نہ کروائے، بچے کی خبرگیری کے لیے اس کو نہ چھوڑے، اس کے علاج کے لیے نہ چھوڑے. یعنی بچے کے ذریعے اس کے باپ کو کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا. ولا مولود لہ ولا تضار والدۃ، یہاں تو والدہ کا ذکر ہے، میں نے والد کا ذکر کیا. ولا تضار والدۃ، نقصان نہیں دیا جائے گا بچے کی ماں کو، بے ولدہا، اس کے بیٹے کے ذریعے، بچے کے ذریعے. اس ماں سے اس بچے کو زبردستی الگ نہیں کیا جائے گا اس نیت سے کہ اس کی ماں کو دکھ پہنچے. لہٰذا بچے کی ماں کو بچے کی ذریعے دکھ نہیں دیا جائے گا. یا اگر یہ دکھ دیتا ہے کہ اس سے جدا کر لے، یا یہ دکھ دیتا ہے کہ بھئی تم تو اس کو دودھ پلاؤ گی، یہ بیٹا تمہارے ساتھ رہے گا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگنا، میں نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں تمہارے کپڑے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب والدہ تو مجبور ہے بچے کی محبت کی وجہ سے، اور والد اس کو ستا رہا ہے. تو لا تضار والدۃ بے ولدہا، ماں کو اس کے بچے کی ذریعے نقصان نہیں دیا جائے گا. ولا مولود لہ، نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بے ولدی ہی، اس کے بچے کی ذریعے، کہ اس کو بچے کی ملاقات نہ کرائے یا اس کے والد سے اونچے اونچے مطالبے حل کروائیں. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والد کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں. وعلی الوارث، اور وارث پر مثل ذالک، ایسی ہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جس طرح کہ والد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ بچے کو والدہ کے ذریعے یا کسی بھی دائیا کے ذریعے دودھ پلایا جائے، اور دودھ پلانے والی کو اپنے وسعت کے مطابق نان نفقہ اور کپڑے دیا جائے اور ان کو نقصان نہ دیا جائے. اگر والد وفات پا گیا یا موجود نہیں ہے تو اس کا وارث بھی انہی باتوں کا ذمہ دار ہوگا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ اگر دونوں ان کو پوری مدت 2 سال تک رضاعت کرنا چاہے. اب یہاں اگر آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں نے ارادہ کیا، میاں بیوی نے، فِصَالًا، جدائی کا، عن تراض منہما، دونوں کے رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور دونوں کے مشورے کے ساتھ، میاں بیوی نے آپس میں رضامندی سے طے کر دیا کہ بچہ خوراک لے رہا ہے، کھانے کا قابل ہے، لہٰذا ان کو 2 سال سے پہلے دودھ چڑھاتے ہیں. فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ 2 سال سے پہلے ان کا دودھ چھڑا لے. اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یا وہ کمزور ہے، یا اس میں دودھ نہیں ہے، تو کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنے اولاد کو، تسترضعوا، کسی اور عورت کے ذریعے، یعنی تم یہ چاہو کہ اس کے لیے کوئی اور عورت ذمہ دار لے لو، اور یہ چاہو کہ کسی اور سے دودھ پلائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا،
کہ ان کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، یعنی تم کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم، بشرطے کہ تم ان اور عورتوں کو دے چکو، ما وہ خرچہ اور وہ رقم، آتے تم جو تم اس کو دے رہے ہو، تم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، آپس میں جو طے ہوئی ہے رقم، اس رقم کو تم دے چکو بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کسی اور سے بھی دودھ پلا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ جو رقم طے ہو جائے وہ اس کو سپرد کر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ کی یقیناً اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری سارے کاموں کو، کرداروں کو، کسب کو دیکھ رہا ہے۔ اب وفات کی باری آ گئی، یہاں تک تو طلاق کی بات تھی۔ اب اگر کسی عورت کا شوہر وفات ہو گیا، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن تو یہ عورتیں، یہ جو بیوہ ہو گئیں، یہ انتظار کر رہی ہوں گی، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ پر، ایسی عورتیں اپنے بارے میں انتظار کریں گی۔ والذین وہ لوگ، یتوفون منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن تو یہ انتظار کریں گی اپنے بارے میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن۔ جس عورت کا شوہر وفات ہو جائے تو یہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 ماہ 10 دن تک۔ یہ 4 ماہ 10 دن تک کسی اور شوہر سے، مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب یہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اس کی عدت پوری ہو جائیں، 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، فلا جناح علیکم پھر نہیں ہے تمہاری اوپر، فیما اس کام کے بارے میں، فعلنا جو یہ عورتیں کریں گی، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اب جب 4 مہینے 10 دن گزر چکے، اب یہ عورت اپنے لیے کسی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی شوہر سے منصوبہ بندی کر رہی ہے، کسی مرد سے نکاح جو